بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ بوائلر سالٹ کے سلسلے میں یہ ہمارا لیکچر نمبر 68 ہے اور یہ لاسٹ لیکچر ہے بوائلر سالٹ کا۔ یہ پاور ہاؤس کے کچھ انتظامی امور ہیں جس کا پہلے ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کر دیا ہے، اس بارے میں کچھ سمجھائیں گے۔ تو اس کی اہمیت وغیرہ تو ہم پچھلے لیکچر میں بیان کر دی ہے، تو ابھی ہم یہ سوال شروع کرتے ہیں۔ فرسودگی، ڈیپریشیشن کیا ہوتی ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی ادارے فیکٹری میں موجود اثاثہ جات کی قیمت گرتی جاتی ہے۔ فزیکل حالت میں موجود اثاثہ جات کی قیمت ویلیو اکاؤنٹنگ میں بقیہ لائف کے حساب سے کیلکولیٹ کرنے کے کو ڈیپریشیشن کہتے ہیں، اور یہ ویلیو قیمت کو کم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اکاؤنٹنگ کی ضروریات کے لیے اندازہ کیا جاتا ہے کہ کام کے دوران مشینری، بلڈنگ وغیرہ کی قیمت کتنی کم ہو گئی ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی بلڈنگ کی، کسی پلانٹ کی ویلیو کتنی کم ہے، اس کو ڈیپریشیشن نکالنے کئی طریقے ہیں۔ یہاں ہم ایک سادہ طریقہ بتا رہے ہیں، یہ فارمولہ ہے اسٹیٹ لائن ڈیپریشیشن میتھڈ، اس کو اس طرح، اس کے بڑے کمپلیکیٹڈ فارمولے بھی ہیں، اکاؤنٹنسی والے جانتے ہیں یہ، لیکن یہ بوائلر انجینئر کا بھی یہ کام اتنا کیا۔ اینول ڈیپریشیشن ایکسپینسز، ویلیو پرائز، یہ ویلیو پرائز جو جس پر خریدی گئی تھی، میں نے ریمینڈ پرائز وٹا ریمینڈ لائف، یعنی جتنی لائف ہو، ایک لائف ایسٹیمیٹ ہوتی ہے ہر مشینری کے پلانٹ کی، وہ یہ فارمولہ ہے۔ مثال کے طور پر کہ مینوفیکچرنگ مشین 1 لاکھ روپے میں خریدتی ہے، یعنی 1 لاکھ روپے میں خریدتی ہے، اور اس کی کارآمد عمر 10 سال مقرر کی گئی۔ اگر 10 سال مشینری کی کارآمد قیمت 20,000 روپے ہو، ڈیپریشیشن یہ ہوگی اسی فارمولے کے تحت، یعنی وہ 1 لاکھ منفی 20,000 بٹا 10 سال، یہ 8,000، یعنی کہ وہ لہٰذا کمپنی اپنے کتاب میں سالانہ 8,000 روپے خرچہ ڈال سکتی ہے، یعنی سالانہ 8,000 روپے اس کی قیمت گرتی جا رہی ہے۔ اوور ہیڈ اخراجات کیا آتے ہیں؟ آپ نے لفظ سنا کہ اوور ہیڈ ایکسپنسز، یہ وہ رقم ہوتی ہے جو اس پروجیکٹ کو چلانے کے لیے مستقلاً استعمال ہوتی ہے۔ کسی فرم یا ادارے انڈسٹری میں یہ ایسے مصارف ہوتے ہیں یہ پیداوار کی کمی بیشی پر تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے مصارف فرم کو ہر حالت میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، خواہ فرم اشیاء پیدا کر رہی ہو یا نہ کر رہی، اس میں درجے سے اچھا۔ بلڈنگ کا کرایہ، اگر فرم یا ادارے انڈسٹری کی تنصیب کسی کرائے کی عمارت میں کسی اور کی اراضی پر ہے، بلڈنگ اراضی کے مالک کو معاہدے کے مطابق یہ رقم ماہانہ اور سالانہ ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ ذاتی بلڈنگ کی صورت میں مرمتی اخراجات پورے کرنے ہوتے ہیں۔ مستقل ملازمین کی تنخواہ، فرم یا ادارے انڈسٹری نے کچھ ملازمین مینجمنٹ اور ورکرز گریڈ کے عارضی طور پر بند ہونے پر بھی انہیں تنخواہ دینی ہی پڑتی ہے، کیونکہ موقع پر ایسے ملازمین کو ملنا ہے۔ شوگر ملز، کاٹن ملز، آئس فیکٹریاں اس کی مثال ہے، یعنی اگر وہ ملازمین کو نکال دیتی ہے تو وہ بعد میں وہ کہیں اور ملازم ہو جاتے ہیں، پھر وہ آتے نہیں ہیں، تو یہ اس وجہ سے ان کو بٹھا کر تنخواہ دینی پڑتی ہے۔ تو یہ اسی لیے فیکٹری کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ ملازمین کو سے کام لیا جاتا رہے، لیکن وہ پہلے سے بات کرنی پڑتی ہے ملازمین کو، وہ ان کی مہارت دیکھنی پڑتی ہے، اس مہارت کے اہل ہوں تو وہ پھر ہے۔ مثلاً یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ملازمین کو بعد میں سڑکیں صاف کرنے پر لگا دیں، کسی کلرک کو، کسی مشین کے انچارج کو سڑکیں سے صاف کرنے کا علیحدہ محکمہ عملہ آپ کو رکھنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے یہ اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ نے فیکٹری کے 3 پلانٹ لگائے ہیں اور آپ کو پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں تو آپ بڑا پلانٹ لگا لیں، تو وہ 4 ماہ میں آپ پروڈکشن اس کی پوری کر کے اس کو بند کر دیں، پھر تیسرا چلا لیں، پھر تیسرا چلا لیں، 4 ماہ میں وہ ان کی وہ جو ہے ڈیمانڈ پوری کر دیں، آپ کی سال کی پروڈکشن پوری ہو جائے گی ڈیمانڈ۔ اچھا، یہ تیسرا یہ بات کریں مشینوں کی ٹوٹ کے اخراجات، یہ اخراجات مستقل ہوتے رہتے ہیں۔ فیکٹری کے بند ہونے کی صورت میں فرسودگی سے بچانے کے لیے کچھ اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ قرضہ جہاں پر ادائیگی، فرم یا ادارے انڈسٹری زیادہ تر قرض پر پیسہ لیا ہوتا ہے، معاہدے کے مطابق خاص وقت پر قرض اور سود کی ادائیگی کرنی ہی پڑتی ہے ورنہ جرمانہ دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص کم لوڈ کے بجلی، گیس، پانی کے بل بھی دینے ہوتے ہیں۔ مزید اس کے فرم یا ادارے انڈسٹری کے کام کرنے کے ٹرانسپورٹ وغیرہ کے اخراجات بھی دینے پڑتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ کچھ اخراجات مثلاً ٹیکسز، ایکسیڈنٹس، مرمت، مینٹیننس وغیرہ کے ہوتے رہتے ہیں، یہ اوور ہیڈ چارجز ہوتے ہیں۔ مٹیریل کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ مٹیریل کاسٹ وہ خرچہ ہوتی ہے جو کسی شے کو تیار کرنے کی خاطر کیا جاتا ہے، اس میں کمپنی کے تمام ویریبل متغیر اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ لیبر کاسٹ کیا ہوتی ہے؟ ہر کام کو سر انجام دینے کے لیے لیبر، سپروائزر، انجینئر وغیرہ کی ضرورت ہوتی رہتی ہے۔
یہ لوگ مل کر پروڈکٹ تیار کرواتے ہیں اور کنزیومر تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا ان سے کام لینے کے بعد مناسب اجرت دینا انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا کسی بھی پروڈکٹ کی تیاری پر لیبر کاسٹ لحاظ میں اثر انداز ہوتی ہے، جتنی لیبر کاسٹ کم ہوگی اتنا ہی پروڈکشن کاسٹ بھی کم ہوگی۔ مہنگائی کی وجہ سے لیبر کاسٹ میں اضافہ کا رجحان پایا جاتا ہے۔ مالکان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیکٹری کی آٹومیشن اور انسٹرومنٹیشن میں اضافہ اور بہتری کریں، اس سے لیبر کی تعداد میں کمی کر لی جاتی ہے اور محدود لیبر کو زیادہ مشینوں پر اکیلے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹیکنیکل مہارت بڑھ جانے کی وجہ سے محدود لیبر کی اجرتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ چائنا، بنگلہ دیش اور انڈیا میں پاکستان کی نسبت لیبر کاسٹ کم ہے، جبکہ امریکہ میں ہماری نسبت لیبر کاسٹ زیادہ ہے۔ اگلا سوال، فیول اور بجلی کا پروڈکٹ کاسٹ کنٹرول میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ ہر پروڈکٹ تیار کرنے کے لیے پانی کے علاوہ سٹیم، کمپریسڈ ایئر اور کبھی ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ فیول اور بجلی کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ پہلے ذکر شدہ عوامل کے لیے فیول اور بجلی کا خرچہ بڑھتا ہے، کیونکہ بجلی سے تمام موٹریں چلتی ہیں، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے، کبھی ایئر کنڈیشننگ بھی مکمل بجلی پر انحصار کرتی ہے۔ اگر مناسب لوڈ، اچھی وائنڈنگ والی، وائر والی، اچھے پاور فیکٹر والی موٹریں لگائی جائیں اور فضول لائٹیں بجھا دی جائیں، مزید اس کے انرجی سیور بلب یا LED لائٹیں استعمال کی جائیں تو بجلی کا خرچہ کم کیا جاتا ہے۔ کیونکہ فیول کا استعمال سٹیم بنانے کے لیے، چیزوں کو گرم کرنے کے لیے، ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں آئل بوائلروں کے لیے ہوتا ہے۔ سٹیم پروڈکشن میں فیول کی بچت کر کے، سٹیم لیکیج روک کر، سٹیم لائنوں پر مناسب انسولیشن کر کے اور مناسب کمبشن کنٹرول طریقے اپنا کر فیول کی بچت کی جا سکتی ہے۔ تو مالکان فیول اور بجلی کے استعمال میں بچت کر کے اپنے اس کی بلنگ میں کمی کر لیتے ہیں، وہ پروڈکٹ کاسٹ نیچے لے جاتے ہیں اور زیادہ منافع کما لیتے ہیں۔ تنخواہ اور ویجز کیا ہوتی ہے؟ تنخواہ اور ویجز اجرت، وہ یعنی ویجز جس کو اجرت کہتے ہیں، وہ رقم ہوتی ہے جو کہ مزدور یا ملازم اپنے مالک سے کام کے بدلے وصول کرتا ہے۔ پاکستان میں تنخواہ یا اجرت ماہانہ اور 8 گھنٹے روزانہ کے حساب سے عام تک دی جاتی ہے۔ ایک 8 گھنٹے روزانہ کا تعین ہے جس کو ڈیلی ویجز کہتے ہیں، اور ایک ماہانہ کا ہے۔ مختلف انڈسٹریل اداروں مستقل ملازمین کی تنخواہیں کئی حصوں میں ہوتی ہیں، یہ جو ہے نا ماہانہ ملتی ہے، مثلاً بنیادی الاؤنس، بنیادی تنخواہ، ہاؤس رینٹ، کنوینس الاؤنس، یہ تو ان کی پے سلپ پر ہوتے ہیں۔ مہنگائی الاؤنس، اسپیشل الاؤنس، یوٹیلٹی الاؤنس وغیرہ وغیرہ الاؤنسز ہوتے ہیں، کیونکہ کئی مراد مثلا بونس، اوور ٹائم وغیرہ بنیادی تنخواہ دیے جاتے ہیں۔ مالکان کی کوشش ہوتی ہے کہ بنیادی تنخواہ نہ بڑھنے پائے، کیونکہ پھر ان کو ان کی پیمنٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ گریجوٹی اور کئی دیگر مراد بھی بنیادی تنخواہ پر ملتے ہیں۔ جب ڈیلی ویجز جو ہے نا تنخواہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی دیتے تو وہ 15 دن بعد ہے یا ہفتے بعد ہے، لیکن وہ روزانہ کا حساب کیا جاتا ہے 8 گھنٹے کا۔ اکاؤنٹس کے بارے میں ویریبل کیا ہوتے ہیں؟ انہیں متغیرات بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے متعین کرنے میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنایا ہے۔ مطلب سال میں موسموں کے حساب سے دن کا ٹیمپریچر 1 ڈگری سے 45 ڈگری ہے۔ سخت سردیوں میں 1 ڈگری بھی ہو جاتا ہے دن کی سردی کی وجہ سے رات کے وقت، اور 45 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی سے کچھ بھی۔ کسی شخص کا وزن، عمر، خوراک کا متغیر ہے، کوئی کسی کا وزن کم زیادہ ہے، عمر کم زیادہ ہے، خوراک کم زیادہ ہے، ایک ہی فاصلے کا کرایہ مختلف قسم کی کنوینس سے استعمال کرنے گھٹ پڑ جاتا ہے۔ ٹیکسی پر اور کرایہ ہے، ویگن پر اور کرایہ ہے، رکشے کا اور کرایہ ہے۔ یہی حال اخراجات کا بھی ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنٹ ایسے اخراجات تعین کرتے ہوئے حالت، موسم اور دیگر عوامل کا تذکرہ ریمارکس میں کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ اس نے ایک چیز وہ ٹیکسی کے ذریعے لائی ہے یا کچھ لگتے ہوئے سائڈ میں ریمارکس کا قانون لکھ دیتا ہے کہ یہ چیز ٹیکسی کے ذریعے لائی ہے، یہ چیز ٹرک سے لائی گئی، یہ رکشہ، یہ چیز وہ جو ہے کسی اور طریقے سے۔ اسی طرح سے اور چیز کے لیے خاص یعنی میکسیمم رینج ڈیفائنڈ کرتا ہے، یعنی وہ کئی مرتبہ ایک رینج ڈیفائنڈ ہوتی ہے کہ اس رینج سے اوپر جو خرچہ لینا ہے وہ پھر منظور نہیں ہوگا۔ متغیر مسارہ پیداوار بڑھنے کے ساتھ بڑھتے ہیں، جبکہ پیداوار گھٹنے سے کم ہو جاتے ہیں، اور جب پیداوار بڑھے گی تو لازم طور مٹیریل بھی زیادہ آئے گا اور متغیر اخراج بڑھے، لیکن وہ پروڈکٹ پر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو جب پروڈکٹ پر تقسیم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کئی مرتبہ پروڈکٹ کاسٹ کم ہو جاتی ہے۔ اچھے کامیاب ادارے آڈٹ کے ذریعے متغیرات پر نظر رکھتے ہیں، یہ آڈٹ کے ذریعے چیک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ ویسٹیج تو نہیں ہوئی، کیونکہ زیادہ کرپشن انہی اخراجات پردے میں آئی جاتی ہے۔
یہ یاد رکھیں زیادہ کرپشن انہی اخراجات کے پردے میں کی جاتی ہے۔ ایک امپلائی ہے، اس کو آپ نے بھیجا کسی کام کے لیے، کراچی بھیجا کہ یہ کام کر کے آؤ، تو وہ گیا وہ ریل گاڑی سے، لیکن انہوں نے اخراجات جہاز کا کرایہ کلیم کیا، پھر وہ وہاں رہا جا کر کسی رشتہ دار کے گھر، لیکن ہوٹل کا کرایہ کلیم کیا۔ اب یہ ہے کہ یہ ہر شخص کے پاس ایک رشتہ دار نہیں ہوتے، کسی کو ہوٹل کا خرچہ دینا پڑے گا، تو یہ اس کی ایک رینج مقرر کی جاتی ہے کہ اس رینج کے تمہیں ملے گا خرچہ، چاہے ریل گاڑی سے جاؤ، چاہے بس سے جاؤ، چاہے ٹانگے سے جاؤ، تو یہ اس قسم کی پھر متعین کی جاتی ہے کہ یہ تمہارے بل الاؤڈ ہے تمہاری ڈیزگنیشن کے ساتھ۔ کبھی کبھی فیکٹری پیداوار صفر ہونے پر یہ اخراجات بھی زیرو ہو جاتے ہیں، یہ فیکٹری بند ہوگی تو یہ اخراجات بھی بند ہو گئے، کام کافی زیرو بھی ہے، بجلی اور گیس کا بل کافی سے زیادہ کم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو آتا ہے، صفائی کا خرچہ بھی کم ہو جائے وغیرہ۔ انڈسٹریل نقطہ نظر سے انشورنس کی کیا اہمیت ہے؟ انشورنس کیا ہوتی ہے؟ انشورنس ایک اسکیم ہوتی ہے جو نقصان کی صورت میں فیکٹری، گاڑی، کھیت کے مالک کا کافی ازالہ کر دیتی ہے۔ اس اسکیم کے مالک کو ایک طے شدہ رقم ماہانہ یا سالانہ انشورنس کمپنی پریمیم کی صورت میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ نقصان ہونے پر ایگریمنٹ کے مطابق نقصان پورا کر دیا جاتا ہے، کمپنی نقصان پورا کر دیتی ہے۔ یہ فائدہ انہیں لوگوں کو ملتا ہے جو انشورنس پالیسی حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہو، کار وغیرہ کی انشورنس ہوتی ہے، گاڑیوں کی ہوتی ہے لائف انشورنس، انشورنس کمپنی کے قواعد ضوابط کی مدد آئی۔ انشورنس کی بہت سی اقسام ہے جس میں لائف انشورنس ہے، ایکسیڈنٹ انشورنس ہے، فائر انشورنس وغیرہ ہے۔ کئی لوگ یہ لائف انشورنس کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہمیں تو ملے گی نہیں، یہ وہ وارثوں کے لیے تو موت کی قیمت ہے۔ تو بات یہ ہے کئی لوگ اور طرح سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے وارثوں کو، میرے لواحقین میں بچوں کو یہ کہاں در در دھکے کھاتے رہیں گے، وہ ان کو کچھ رقم ہونی چاہیے تھی۔ وہ کمپنیاں یہ یقین ہے۔ اب سوچنا ہر ایک کا کام ہے اور کس نقطہ نظر سے سوچتا ہے۔ بہت سی اچھی کمپنیاں اپنے مستقل ملازمین گروپ انشورنس بھی کراتی ہیں، یعنی ایکسیڈنٹ میں اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو گروپ انشورنس کراتے ہیں، وہ بھی ایک کمپنی کو ادا کرتی ہے۔ یہ کمپنیاں اپنے ملازمین کے ایک پریمیم سالانہ جمع کراتی ہے۔ فوت ہونے کی صورت میں ہر گریڈ کے ملازمین کی الاؤڈ ہوتی ہے اور افسر کے علیحدہ رقوم کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، کمپنیاں ادا کر اس کا ایڈمنسٹریشن قواعد ضوابط ذکر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ملازم دوران ڈیوٹی حادثہ کا شکار ہو جائے اور اپاہج ہو جائے یا فوت ہو جائے تو اس کی ادائیگی، یعنی اس میں گروپ انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک امپلائی جو کسی فیکٹری باضابطہ امپلائی ہے، اگر فیکٹری سے باہر عام طریقے سے فوت ہو جاتا ہے، فیکٹری کے اندر بھی اگر بیماری سے فوت ہو جاتا ہے، بیماری کے جھٹکے کی وجہ سے فوت ہو جاتا ہے، یا باہر کسی جگہ سے فوت ہو جاتا ہے کسی ایکسیڈنٹ سے یا کسی طریقے سے، تو اس کی اور ریٹ ہے۔ اگر فیکٹری کے حادثے میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا زیادہ ریٹ ہے، اس کو زیادہ گروپ انشورنس ملتی ہے، یہ مقرر ہوتی ہے ہر امپلائی کے تحت، وہ یعنی فیکٹری کے ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں۔ اچھا، یہ اگر وہ فوت نہیں ہوتا تو اس کا کوئی اعضاء بیکار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی رقم کمپنسیشن ملتی ہے، ادائیگی ملتی ہے۔ اس وجہ سے ملازمین اور آفیسر ایسے گروپ انشورنس ادارے کو جوائن کرنے ترجیح دیتے ہیں۔ جو امپلائیز بھرتی ہوتے ہیں جن کی گروپ انشورنس ہوتی ہے ان کو ترجیح دیتے ہیں، اس سے ملازمین کے ادارہ چھوڑنے کی شرح کافی کم ہو جائے گی، پروڈکٹ کاسٹ میں بھی۔ یہ گروپ انشورنس کی وجہ سے امپلائی جلدی ادارہ نہیں چھوڑتے۔ درجہ ذیل سے کیا مراد ہے؟ یہ کچھ اصطلاحیں ہیں: ANSI، ASME، NFPA، HSC، NEBOSH، ڈن اسٹینڈرڈ۔ یہ کیا ہے؟ ANSI یہ امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ کا مخفف ہے۔ یہ ایک پرائیویٹ ممبرز کے فرم کے پرائیویٹ ممبرز کے فنڈ سے قائم کردہ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن۔ یہ امریکہ میں ٹیکنالوجی کے اسٹینڈرڈ کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ پہ کام کرتی ہے، بناتی ہے اور لوگوں میں بھیجتی ہے کہ مختلف چیزوں کے پروڈکٹ یہ اسٹینڈرڈ ہے، اور ملک میں ان اسٹینڈرڈ کے مطابق نئے نئے پروڈکٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ اس کے علاوہ کام کرنے کے اسٹینڈرڈ بھی ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ کے اسٹینڈرڈ بھی ہیں۔ ASME امریکن سوسائٹی آف میکینیکل انجینئرنگ کا مخفف ہے۔ یہ بھی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے لیکن حکومت سے منظور شدہ ہے۔ یہ جو ہے نا لو لاس نو پروفٹ پر چلتا ہے۔ یہ 1980 میں مرکز وجود میں آئی اور 151 ممالک میں یہ 13,000 ممبران ہیں جو ہر شعبہ جات میں میکینیکل امور کی بہتری کے لیے اسٹینڈرڈ بناتے ہیں۔ ہر شعبہ جات میں میکینیکل جو وہ مشینری ہے، پارٹس ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں، اس کے لیے بناتے ہیں۔ NFPA یہ امریکن ادارہ ہے، نیشنل فائر پروٹیکشن ایسوسیشن کا مخفف ہے۔ یہ ایسوسیشن اس طرح قوانین بناتی ہے کہ آگ اور ایسی
وجہ سے حادثات کے دوران کم سے کم اموات ہوں، انجریز واقعہ کم ہوں، دیگر پراپرٹی بزنس وغیرہ نقصانات کم سے کم۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ملکی پراپرٹی ہے۔ یہ ایسوسی ایشن مختلف الیکٹریکل الیکٹرانک فائر سسٹم کے سفارشات مشورے بھی دیتی ہے۔ HSE یہ امریکن ادارہ ہے، یہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایگزیکٹو کا مخفف ہے۔ یہ بھی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن، اس کا بنیادی کام ورک کے دوران مناسب سہولیات، صحت اور دیگر حفاظتی اقدامات کرنا۔ یہ مجبور کرتی ہے کہ اس پر عمل کرو۔ یہ آرگنائزیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی پر سرچ کرتی رہتی ہے۔ اس آرگنائزیشن کا بنیادی مقصد ورک سپرائز دیگر افراد کی صحت اور حفاظت کے اقدامات ہیں۔ یہ سلسلے میں ورکرز اور ملازمین کی حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ NEBOSH یہ انگلینڈ کا ادارہ ہے، یہ نیشنل ایگزامینیشن بورڈ ان آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کا مطابق یہ ادارہ سیفٹی سے متعلق جاب کام اختیار کرنے والوں کی سرٹیفکیشن کرتا ہے۔ یہ باقی وہ ڈم سٹینڈرڈز، یہ جرمن ٹیکنیکل سٹینڈرڈز ہیں۔ یہ ڈوشز انسٹیٹیوٹ آف نورمبرگ کیا مخفف ہے، اس میں جرمن انسٹیٹیوٹ فار اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آرگنائزیشن انڈسٹری، ٹیکنالوجی، فضائی سروس، سیفٹی، صحت، اطلاعات کی بہتری کے اسٹینڈرڈ اور قوانین ہے۔ جرمن حکومت اس ادارے سے سفارشات طلب کرتی رہتی ہے۔ اس ادارے کی سفارشات انٹرنیشنل طور پر دیگر ممالک میں کیا ہے۔ اسی طرح سے چائنا کی بھی کچھ اسٹینڈرڈز ہیں، جاپان کے بھی کچھ اسٹینڈرڈ ہیں، اور اداروں کے ملکوں کے بھی ہیں، لیکن وہ دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ نہیں ملے اسٹینڈرڈ، تو وہ انٹرنیشنلی وہ اسٹینڈرڈ بھی کئی جگہوں پر اختیار کیے جاتے ہیں، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو اصل کام تو چیز کو بہتر کرنا، کام کو بہتر طریقے سے کرنا ہے، تو وہ انہوں نے بھی اسٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں۔ اب یہاں تو تھوڑی سی ایک اور جو بتاتے ہیں، ASTM، ASTM، SAE، AFS، BSI سے کیا مراد ہے۔ ASTM یہ امریکن سوسائٹی آف ٹیسٹنگ مٹیریل کا مخفف ہے، جو سن 1898 میں وجود میں آئی۔ ASTM کا تقریباً ہر شعبہ میں اسٹینڈرڈ ہے۔ یہ سوسائٹی دھاتوں کے علاوہ دیگر مٹیریل پر بھی کام کرتی ہے۔ ان اسٹینڈرڈ کی وجہ سے خصوصاً پلاسٹک اسٹینڈرڈ لوگوں کی زندگیاں کافی بہتر ہوئی۔ اسٹینڈرڈز مینوفیکچرنگ، مٹیریل، پروڈکٹس، پروسیس اور سروسنگ کی بہتری کے نمایا گیا، یعنی مختلف مٹیریلز ہیں جس میں زیادہ تر دھاتیں شامل ہے، پلاسٹک بھی ہے۔ یہ اسٹینڈرڈ جب ایک چیز کے لاگو ہوتے ہیں تو ان کے ایک لوڈ پر ڈیمیج ہو جانا یا ٹیمپریچر کی وجہ پریشر ڈیمیج ہو جانا پر یہ ریسرچ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کہ یہ جو حالات ہے جس میں یہ چیز استعمال کی گئی، یہ ٹیمپریچر، پریشر، یہ حالات رہتے ہیں اور ان کو یہ اس پر ود اسٹینڈ کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے نا یہ ان کی اتنی لائف ہونی چاہیے، 2 سال 3 سال 4 سال جو بھی کرے، تو یہ اسٹینڈرڈ پہ وہ برقرار رکھتے ہیں اور وہ پھر لوگ مجبور کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ لوگ اس اسٹینڈرڈ پر پروڈکٹ تیار کریں۔ ایسے یہ بھی امریکہ کی آرگنائزیشن، یہ سوسائٹی آف آٹوموٹیو انجینئرز کے مخفف ہے۔ یہ گاڑیاں ہیں، وہیکلز ہیں، اس کے لیے اسٹینڈرڈ بناتے ہیں۔ AFS ہے، یہ بھی امریکہ کے، یہ امریکن فاؤنڈری سوسائٹی ہوگا، یہ فاؤنڈری سے جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں وہ فورج اینڈ فاؤنڈری سے اس کا اسٹینڈرڈ بناتے ہیں۔ BSI برطانیہ کا برٹش اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے، یہ جنرل اسٹینڈرڈ بناتی ہیں۔ یہ ہے اب ہم آتے ہیں ISO 9000، آپ نے سنا ہوگا ISO 9000، یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایک سیٹ ہے جس کا تعلق کوالٹی مینجمنٹ اور پروڈکٹ کوالٹی سے ایشورنس سے۔ اس اسٹینڈرڈ کی طرح کمپنیوں سے یقین دہانی دی جاتی ہے کہ کمپنی کو ایفیشینٹ چلانے کے لیے وہ مکمل ڈاکومنٹیشن کریں گے، یعنی کمپنی یہ گارنٹی دیتی ہے کہ تمام جو بھی مرحلے ہوں گے فیکٹری کے، اس کی ڈاکومنٹیشن کے ریکارڈ بنائیں گے، یقین دہانی کر کے ریکارڈ بنائیں گے، فارم بنائیں گے، رجسٹر بنائیں گے اور اس قسم کے دیگر سرٹیفکیٹس بنائیں گے، سب کچھ ایفیشینٹ مکمل ڈاکومنٹیشن، ہر کارکردگی کی درست انٹری کریں گے اور ہر پروڈکٹ کی درست انٹری کریں گے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلا ایک دودھ بنانے والی فیکٹری ہے، تو دودھ کا ایک ڈبہ آپ نے مارکیٹ سے خریدا اور اس میں کوئی مچھر یا مکھی پائی گئی، تو اس کی انٹری سے اگر آپ وہ ادارے کو کمپلینٹ کرتے ہیں تو وہ انٹری سے آپ کو ہرجانہ تو ادا کریں گے، لیکن ساتھ ہی وہ چیک کریں گے کہ کس آپریٹر کی، کس شخص کی نااہلی کی وجہ یہاں غلطی کیا ہے، تو وہ کیونکہ نمبر سے، ریکارڈ سے وہ پیچھے کو ملتا چلا جائے، کس تاریخ کو پیک ہوا، کس نے پیک کیا، کس کی مرحلے میں یہ سارا کچھ ہوا، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیکٹری کی اس کا وہ جو ہے نا وہ معیار بڑھتا ہے
اچھے ادارے پھر وہ اس قسم کی وہ حرکت کی وجہ سے اسے معذرت کرتے ہیں. اہمیت: یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد کوالٹی مینجمنٹ سسٹم آپ کی مدد کرے گا اور آپ نے بزنس اور کوالٹی کس طرح بہتر کرنا ہے اس آرگنائزیشن کا مرتب کردہ پروسیجر آپ کے کاروبار انڈسٹری کو مضبوط بنیادیں بنائے جسے پیداوار اور منافع ہو. آئی ایس او کے تحت 7 مینجمنٹ اصولوں پر توجہ دینا ضروری ہے. یہ آئی ایس او کے تحت 7 اصول آئی ایس او کے مرتب کیے ہیں، یہ آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. ایک کسٹمر فوکس اختیار یہ جو آئی ایس او اسٹینڈرڈ لیتی ہے 9001 ان کی آرگنائزیشن اپنے گاہکوں پر سب سے زیادہ توجہ دینی ہے، اپنے پروڈکٹ اور گاہکوں پر دینی کہ گاہکوں کو کیا پسند ہے، ان کے مسائل سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے. پوری کوشش کی جاتی ہے گاہک کے تقاضوں اور ضرورتوں کو سمجھا جائے اور توقعات پر پورا کرا جائے. یہ ہے بنیادی فوکس. دوسرا لیڈرشپ، یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے. اختیار کرنے والی آرگنائزیشن اپنی لیڈرشپ کو مضبوط کرتی ہے. یہ لیڈرشپ ملازمین میں اتحاد، مقصد اور سمت کا تعین ہے، حوصلہ افزائی سمت. لیڈرشپ ایسا ماحول بنانے پر توجہ مرکوز کرے جس سے ملازمین میں آرگنائزیشن مفادات کو بخوبی مکمل کر سکے. تیسرا ہے انگیجمنٹ آف پیپل. کسی بھی ایسی کمپنی میں تمام ملازمین کمپنی کا قیمتی سرمایہ سمجھے جاتے ہیں. یعنی کمپنی نے جس ملازم کو رکھ لیا تو کمپنی جب تک وہ ملازم ڈیوٹی پر ہے کمپنی اس کو اپنا سرمایہ سمجھتی ہے اور اس کا تحفظ کرتی ہے اور اس کے مشورے پر عمل کرتی ہے اور اس کو ایک قیمتی چیزوں اور اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کر کمپنی کے مفادات پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں. یعنی امپلائیز ذاتی چھوڑ کر وہ پھر مرکوز رکھتے ہیں. اچھا، پروسیس اپروچ. کسی بھی کمپنی میں مینجمنٹ کمپنی تمام امور کے جانکاری کو ایک پروسیس سمجھتی ہے. تمام جو کام ہے اس کو ایک پروسیس سمجھتی ہے. چاہے رجسٹر پر انٹری ہو، اس میں یہ دیکھیں فرض کیا رجسٹر پر انٹری ہے تو رجسٹر آپ گھٹیا کاغذ کا لگائیں گے، کچھ دنوں بعد گل سڑ جائے گا تو یہ وہ پھٹ جائے گا. تو وہ اس میں بھی پھر پروسیس اپروچ یہ ہوگی اچھی کوالٹی کا رجسٹر ملے گا. پھر اس میں رجسٹر میں خانے بنانے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر انٹریاں کرنی ہوتی ہیں. تو اچھی ایک پروسیس یہ سمجھتی ہے کسی کمپنی سے ایسا چھپا ہوا رجسٹر بنوایا جائے. اگر وہ چھپا ہوا نہیں ہے تو کسی کی ڈیوٹی لگائی جائے تو کاربن پیپر رکھ کر ایسے وہ کھانے بنا کر دیں. پھر وہ مناسب تعلیم ہے، پروسیس ٹریننگ ہے. یہ اگر کسی کو ٹرین نہیں ہے تو اس کی ٹریننگ کرائیں. یہ نہیں آپ نکال باہر کریں، فوراً اس کی ٹریننگ کرائیں، اس کی اپروچ کریں اور اس کو اگر وہ اس کے قابل نہیں کسی اور جگہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ارتقاء تمام ملازمین اس پروسیس کا مفید حصہ بنانے کا توجہ دی جاتی ہے. امپرومنٹ. کسی بھی کمپنی میں نیا پن تجدید کو اختیار کرنا اور ایک مستقل موضوع رہتا ہے. یعنی نیا پن اختیار کرنا، تجدید کو اختیار کرنا ایک مستقل موضوع ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ہم پروڈکٹ کو کیسے بہتر کریں، پروڈکٹ کو کیسے سستا کریں، پروڈکٹ کا یہ مطلب مختلف چیزیں. مختلف میٹنگوں میں ہر ملازم کو یہ موقع دیا جاتا ہے تجدید کا کوئی بھی انوکھا آئیڈیا پیش کریں. کسی بھی دیگر اچھی کمپنی کے آئیڈیاز کو سنا جاتا ہے. خواہ آئیڈیا آپ کسی اور کمپنی کا لائے ہوں، سنا اختیار کیا جاتا ہے. ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجن. تمام نئے خیالات کو شواہد، ڈیٹا، اطلاعات وغیرہ بنا کر لاگو کیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ آئیڈیا جو کوئی سندھی لکھا جاتا ہے اور اس پر سرچ کی جاتی ہے، اس کا ڈیٹا مرتب کیا جاتا ہے، اس کی اطلاعات مرتب کی جاتی ہے، اس پر سرچ کی جاتی ہے. جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. فرض کیا کہ وہ یہ کوئی سوچے کہ یار یہ تو نا شیعہ افراد نے دیا، یہ تو سنی نے دیا، یہ تو عیسائی تھا، یہ نہیں سوچے. جذبات کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا، اس کی بات تو سننی نہیں چاہیے. پہلے اس نئے خیالات کا مثبت تجزیہ کیا جاتا ہے. پہلے سے یہ نہیں سوچا کہ ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکتے. یہ سب سے غلط بات ہوتی ہے. یہ سب سے غلط بات ہوتی ہے جب یہ سوچے کہ ہم یہ کام کبھی نہیں کر سکیں گے. کیوں؟ دوسرے کیا کھاتے ہیں، دوسروں نے کیا لیا ہے. آپ کو دیر ہو سکتی ہے، آپ کو مشکل ہو سکتی ہے، لیکن کام آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ وہ اور لوگ ہیں یہ وغیرہ سوچے جو یہ کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ کچھ لوگ یہ حوصلہ چکنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی کرتے رہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی یہ ہوتی رہتی ہے کہ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ کام صرف جاپانی کر سکتے ہیں،
یہ کام صرف چائنیز کر سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ اور گندم کھاتے ہیں اور قسم کی، اور پانی کا فارمولہ اور ہے ان کی، آکسیجن کا، نائٹروجن کا، یہ سب ہوا کا فارمولہ اور ہے، سبزیوں کا فارمولہ اور ہے، گوشت کا فارمولہ اور ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ سب سے گھٹیا سوچ جو قوم کو ترقی سے روکے. کتنے ہی لوگ رات دن ڈسکشن کرتے ہیں، حکومت کو تنقید کرتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اچھی کو تجویز دو، چپ. بل پر فائدہ کیا وہ ڈسکشن میں؟ اپنی طرف سے کوئی آئیڈیا نہیں. تو یہ لوگ ہوتے ہیں، بس ان کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے جاپانی کر سکتے ہیں، جاپانیوں کو لے آؤ. اچھا یہ اب ہم آگے بڑھیں. ریلیشن شپ مینجمنٹ ایک ایسی کمپنی انہیں ملازمین اور بیرونی افراد مثلا سپلائرس، کنٹریکٹر، سروس مہیا کرنے والے کے درمیان مثبت رشتہ قائم کرتی ہے. یعنی کہ اکیلا اپنے امپلائیز کو نہیں سوچتی، جو اس کے سپلائر ہیں، جو کنٹریکٹر ہیں، جو خریدار ہیں، جو سروس مہیا، ان کو بھی معاملات کرتی ہیں، ان کی بھی دیکھتی ہے کہ آپ کو کیا مسائل ہیں. یہ تمام افراد اچھی قدریں جنم دیتے ہیں. مغروری اور بے توجہی کو پسند نہیں کیا جا سکتا. ان میں کسی بھی طبقے کی کو مغروری اور بے توجہی کو پسند ہے. جو یہ کہتا ہے کہ میں تو اس سے بات نہیں کرتا، مجھے تو یہ کام نہیں کرنا ہے، میرے تو یہ شان کے خلاف، یہ پسند نہیں کرے گا. اچھا یہ اب ہم 3 اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ISO 9001، 9002، 9003. ویسے اسٹینڈرڈ اس کے علاوہ سیفٹی کے بھی ہیں اور بھی انوائرمنٹ کے بھی ہیں، لیکن وہ میں نے ڈسکس نہیں کیا. آپ اپنے طور پر ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر کافی دستیاب. ISO 9001 یہ ان کمپنیوں کی ضرورت ہوتا ہے جو اپنے آرگنائزیشن اور بزنس میں ڈیزائننگ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، پیداوار کرتے ہیں، انسٹالیشن کرتے ہیں اور سروسنگ، یہ یعنی تمام امور انجام دیتے ہیں. یہ ان پر لاگو ہوتا ہے، ان کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. یعنی انہوں نے یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو وہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. اس کے لیے اتنی ہی ان کو محنت کرنی پڑتی ہے، اتنا ہی ریسرچ کرنی پڑتی ہے. ISO 9002 یہ ان کمپنی کی ضرورت ہے جو اپنے آرگنائزیشن کرتے ہیں، بزنس میں صرف پیداوار کرتے ہیں، انسٹالیشن سروسنگ مہیا کرتے ہیں، جیسے امور کاربر اور دیگر شرائط ایک جیسے ہوتے ہیں. ISO 9003 یہ ان کمپنی کی ضرورت ہے جو اپنی آرگنائزیشن اور بزنس میں صرف انسپیکشن کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ کی سروسز جیسے کاروباری امور انجام دیتے ہیں تاکہ ان کے کلائنٹس کے پروڈکٹ کی کوالٹی پہ دیگر شرائط ایک جیسے. اچھا اب یہ آخری سوال ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، میں نے اپنے طور پر شامل کیا ہے. اگر آپ ایک انکوائری افسر ہیں اور حادثہ کی جگہ وغیرہ کا معائنہ کیسے کریں گے؟ پلانٹ پر فرض کی آگ لگ گئی یا دھماکہ ہو گیا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ شفٹ انجینئر ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام آپ نے حادثہ پر پہنچنا ہے اور اس حادثہ پر پہنچتے ہی گیٹ پر، فیکٹری گیٹ پر ٹیلی فون کرنا ہے. فیکٹری گیٹ پر ٹیلی فون کرنا ہے کہ کوئی بندہ اندر نہ آئے. یہ مینجمنٹ سے اجازت ہونی چاہیے، کوئی بندہ اندر نہ آئے، کوئی بندہ باہر نہ جائے، سب بالکل سیل کرتا ہے. کسی رستے سے کوئی بندہ فیکٹری سے، ادارے سے باہر نہ جائے، نہ اندر آئے. یہ وجہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹیکنیکل حادثات سے تخریب کاری کی ہو. آپ کی فیکٹری کے اندر کوئی تخریب کار ہے، وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، کچھ جلد از جلد نکلنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ نے اندر آنے دیا تو ان کے مددگار اندر آئیں گے اور اندر آ کر اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ اس وجہ سے روکنا ضروری ہے. تو فوراً فیکٹری پاور ہاؤس کے گیٹ بند کرنے کی اطلاع انسٹرکشن دینا چاہیے. ویری 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 امپارٹنٹ. یہ اطلاع شفٹ انجینئر دے گا، وہ نزدیک ترین وہ ہوتا ہے، شفٹ انجینئر امیجیٹلی دے گا، آپریٹر نہیں دے گا. آپریٹر کو یہ اتھارٹی نہیں دی جا سکتی. کوئی شخص کا کسی بھی حیثیت کا ہو، یہ فیکٹری انتظامیہ کو یہ طے کر کے رکھنا چاہیے اس وقت شفٹ انجینئر کی ذمہ داری بڑھ رہی ہے، کسی بھی حیثیت کا ہو اسے باہر یا اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے. ہاں فیکٹری کا وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، باہر ہے، وہ اسپیشل بتا کر آئے گا گیٹ میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. ان کو پتہ ہوگا، اس کے پاس اپنا فیکٹری کا کارڈ ہوگا، یا وہ ان کو اسپیشل اجازت دی جائے گی، یا کوئی ایسے لوگ ہوں گے تاکہ اگر کوئی یہ تخریب کاری ہے مجرم فرار نہ ہو. اگر حادثہ کے موقع پر میں نے انڈسٹری کی وہ کوئی فائر ٹرک آنا چاہے باہر سے، تو فائر ٹرک کو فوری طور پر روک کر چیک کر کے وہ ان کو انٹر کیا جائے. وہ زیادہ دیر نہیں لگایا، آگے حادثہ کے بعد چھوٹی سی تحقیق کی جائے گی اور جائے واقعہ مناسب فوٹو لے لینے کے بعد تقریب کاری من کی تصدیق ہو جانے کے بعد گیٹ کھلوا دیے جائیں گے. یہ تھوڑی دیر بعد جب پتہ لگ جائے گا یہ تقریب کاری نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے یا وہ حادثہ ہے، تو وہ پھر گیٹ کھلوا دیتے ہیں.
इंक्वायरी अफसर को मंदरजा ज़रा मूड से इंक्वायरी शुरू करनी है। पहले ये है उसको साइट टूर करना चाहिए। इंक्वायरी अफसर या अफसरान साइट का मुफस्सल टूर करेंगे, अपनी नोटबुक में मुनासिबा एंट्रीज करेंगे, मुशाहदा तफसीली जायज़ा लेंगे, हो सके फ़ोटोग्राफ लेंगे, वहाँ के मुलाज़म लोगों से ख्यालात मालूम करेंगे वगैरह वगैरह। ये उसका ये है डॉक्यूमेंट रिव्यू। इस मुतल्लिका प्लांट के मतलब तमाम टेक्निकल अमूर के मतलब डॉक्यूमेंट का मुतालिया करेंगे, इस्तेमाल होने वाले केमिकल की प्रॉपर्टीज़ नोट करेंगे, प्रोसेस का मुतालिया करेंगे, लेकिन इतना जितना हादसा का मुतालिया करेंगे ज़रूरी वगैरह वगैरह। अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो प्रोसेस का कोई एक्सपर्ट बंदा जिसको प्रोसेस का मुकम्मल इल्म हो उसको साथ शामिल कर लेंगे। वो अपील करेंगे इसको मेरे साथ हमारे साथ लगा देगा। एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स इंटरव्यू। जिस रोज़ हादसा हुआ हो उस रोज़ ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन, वर्कर्स, हेल्पर्स, उस जगह मौजूद दीगर अफराद के इंटरव्यू करेंगे। ऑफ शिफ्ट यानी वो फ़र्ज़ किया ये मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है तो नाइट शिफ्ट वाले लोग क्योंकि वो भी ऐसे मूड से डील करते हैं उनको, और गैर हाज़िर यानी कोई एबसेंट छुट्टी पर मुलाजमीन के भी इंटरव्यू उनको भी बुलाकर कॉल किया जाता है क्योंकि वो रूटीन में वो इस किस्म के काम करते रहते हैं, वो गलती को पाइए ताकि काम की रूटीन का पता चल सके। इंस्पेक्शन रिकॉर्ड। हादसा वाले प्लांट की वक्तन फ़क्तन होने वाली इंस्पेक्शन की रिपोर्टें देखेंगे, लॉग बुक और लॉग शीटें चेक करेंगे, हादसा कैसे लापरवाही नोट करेंगे, क्या ये उजलत की वजह से हुआ, कुछ सेफ्टी वायलेशन की वजह से हुआ या कुछ सेफ्टी मेजर पर अमल होना चाहिए था वगैरह। बाद में अपनी फाइनल ऑब्जर्वेशन देंगे। तो ये तो था हमारा ये लास्ट लेक्चर 68। तो ये आज का ये साल्ट का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम लेक्चर नहीं देंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग फीडबैक ज़रूर दें। वो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, इससे हौसला अफजाई होती है। तो ये हम खिदमत खलक के तहत ये काम कर रहे हैं, तो आप फीडबैक ज़रूर दें। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, तमाम किताबों पर मेरा फ़ोन नंबर दर्ज है मेरी आप, और बॉयलर साल्ट की किताब को आप मुतालिया करें, उसमें से अच्छी अच्छी बातें नोट करें, मुझे फीडबैक टेलीफोन करें। मेरा टेलीफोन नंबर अभी भी नोट कर लें 0302 बाद में 2189 532 है। दोबारा 0302 2189 532। तीसरी मरतबा टेलीफोन नंबर 0302 अगर 2189 532। ये मेरा नंबर है। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर ख़त्म।